تو سب سے پہلے اس عمل کی جو خاصیت ہے، ہمارے باطن کے جو 7 خزانے ہیں، یہ ان 7 خزانوں کی کنجیاں ہیں، یہ اس کو کھولتی ہیں کہ جس سے انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن سمجھ لیں کہ اس کے اسرار اس پر نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، آشکار ہوتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں اس عمل کی، یہ عمل کیا ہے، تو یہ عمل ہے سورہ فاتحہ کا. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور کمال کی آیتیں ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ تمام کا تمام سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ یہ جو سورت ہے نا سورہ فاتحہ، یہ سمجھ لو کہ تمام سورتوں کی سردار ہے. وہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. اب میں اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں اور اس کو مختصر کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں. پانی رکھو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھی جائے گی. اس میں 7 آیتیں اور اس کی ترتیب ہے، ترتیب نوٹ کریں. ٹھیک ہے، اب وہ 7 خزانے کیا ہیں میں اس کا بھی بتاؤں گا، پہلے عمل سمجھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے. اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 582، یعنی کہ 582. اچھا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو بڑے بڑے بزرگوں نے عمل بیان کیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس عمل کو بارے میں ذکر کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ عمل بتایا ہے. 582 یعنی کہ 582 اس کے اعداد ہیں، اور یہ ایک دن پڑھی خالی. عمل کی ترتیب تھوڑا سمجھنا کہ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے عمل سمجھ لیں. پہلے دن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین آپ نے 582 مرتبہ پڑھنا ہے ایک دن. یہ آپ کا عمل پورا ہو گیا. اب جب ہم دوسرے دن آئیں گے نا، پھر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنا. پھر لیکن ٹائم کا خیال رکھیے گا. اب مثال کے طور پہ ہم نے یہ عمل شروع کیا نوچندی جمعرات سے، یہ چرچ سے چاند سے، یہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کیا، یہ ذہن میں رکھنا. ہم نے رات 9 بجے عمل شروع کیا، تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ نے 9 بجے اپنے ٹائم پر بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ 28 دن کا عمل ہے. یہ 28 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہوگا آپ نے، اور پھر اس کے جو اسرار آپ پہ کھلیں گے نا، اور جو اس کے معاملات ہیں وہ قابل دید ہیں. 28 دن کا یہ عمل ہے پورا، لیکن 28 دن کا یہ پورا عمل آپ کی 28 سالہ زندگی پر سبقت لے جائے گا. یعنی کہ آپ نے 28 سال اپنی زندگی کے اندر جتنے اعمال کیے ہوئے ہوں گے، یہ ان تماموں پہ سبقت لے جائے گا یہ عمل آپ کا. پہلے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین 582 بار پڑھنا ہے. یہ اپنی بیعت شاذلیہ میں بھی طریقہ لکھ لیں. دوسرے دن دوسری جو آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 618. ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے 2 دن پڑھایا جائے گا. یعنی کہ پہلے دن آپ نے ایک دن پڑھی ایک آیت، دوسری آیت آپ نے 2 دن پڑھی ہے 618 مرتبہ، یعنی کہ 618، یعنی کہ 6 1 اور 8، یہ 2 دن پڑھیں گے. تیسری آیت 3 دن پڑھیں گے، یعنی کہ مالکی یوم الدین، تیسرے دن 3 دن پڑھیں گے یہ آیت. پہلے دن الحمدللہ رب العالمین ہو گئی، 1 دن ہو گیا. الرحمن الرحیم یہ 2 دن پڑھیں گے. مالک یوم الدین یہ 3 دن پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 4 دن پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم 5 دن پڑھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم 6 دن پڑھیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7 دن پڑھیں گے. یہ اس کی ترتیب ہے، لیکن تعداد کا خیال رکھنا، جو میں تعداد بتا رہا ہوں اسی تعداد پہ پڑھنا ہے. پہلی آیت
582 یعنی کہ 582 بار پڑھیں گے. دوسری آیت 618 مرتبہ پڑھیں گے. تیسری آیت 242 مرتبہ پڑھیں گے یعنی کہ 242. اچھا چوتھی آیت 636 مرتبہ پڑھیں گے یعنی کہ 636. اوکے. پانچویں آیت 1073 مرتبہ پڑھیں گے یعنی کہ 1073 یعنی کہ 1073. یہ پانچویں آیت 5 دن پڑھیں گے. چھٹی آیت 6 دن پڑھیں گے 1807 یعنی کہ 1807. ٹھیک ہے. ساتویں آیت 7 دن پڑھیں گے 1304 یعنی کہ 1304. اب یہ ترتیب ہے, یہ طریقہ ہے اس کا. چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کر لیں, چاند کے پہلے اتوار سے شروع کر لیں, چاند کی پہلی جمعرات سے شروع کر لیں. آئی بس ہم, لیکن چاند کی شروع میں یہ عمل کیا جائے گا. آئی بس سمجھ میں. اور پرہیز آپ ترک جلالی کر لیجئے گا, اور اگر اس میں پرہیز نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اس کی ترتیب یہی ہے: پہلے دن پہلی آیت, دوسری آیت 2 دن, تیسری آیت 3 دن, چوتھی آیت 4 دن, پانچویں آیت 5 دن, چھٹی آیت 6 دن, ساتویں آیت 7ویں دن. اور اعداد میں نے بتا دی ہے, تعداد میں نے بتا دی ہے. اس تعداد سے پڑھیں گے اس کو. جب یہ 28 دن آپ کے بنتے ہیں پورے, جب 28 دن مکمل ہوں گے نا, کمال کی قوت, کمال کی روحانیت اور کمال کی معرفت کے راستے آپ کے دروازے آپ کے لیے کھولے جاتے ہیں. کیونکہ باطن کے یہ 7 خزانے وہ ہیں جو ہمارے 7 لطائف ہیں. پہلی آیت آپ کے لیے جو آپ کا لطیفہ نفس ہے نا, یہ اس کا دروازہ کھولتی ہے. دوسری آیت الرحمن الرحیم, یہ لطیفہ قلب کا دروازہ کھولتی ہے, یعنی کہ آگے بڑھنے کے لیے دروازے کھولتی ہے. یعنی کہ آپ نفس میں داخل ہوئے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں, ہم اپنے نفس کو زیر کر دیتے ہیں, ہم ختم کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نفس کو زیر کرنے کے لیے یہ آیت قرآن پاک کی سب سے زیادہ کمال کی آیت ہے, جو آپ کے لطیفہ نفس پہ اثر رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی کا تعلق ہوتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے. تو ہمارے جو لطیفہ نفس ہے نا, اس کا جو کنیکشن ہے نا, وہ اس آیت سے ہے, خاص کر جو الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ کے لطیفہ نفس کو سمجھنے کے اتنا کمزور کر دیتی ہے, اتنا کمزور کر دیتی ہے, اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ مجال ہے یہ ذرہ برابر بھی سر اٹھا لے آپ کے خلاف, یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سے پرہیز نہیں ہوتا, یا ہم سے خواہشات بہت زیادہ ہیں, یا ہم سے کوئی گناہ نہیں چھوٹتا, یا ہم جس گناہ سے بار بار توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے سردت ہو جاتا ہے, یا ہمارے اندر کچھ بری عادتیں ہیں جو ہم سے نہیں چھوڑی جاتی, یا ہمارے بچوں کے اندر وہ عادتیں ہیں جیسے نشے کی عادت ہو گئی, زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو گئی, یا کوئی بری عادتیں ہو گئیں. ان تمام عادتوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی دن ایسا تیر ہدف یہ اپنا اثر رکھتی ہے یہ آیت الحمدللہ رب العالمین, کہ انسان کے نفس کی بنیادیں تک ہلا دیتی ہے یہ آیت. اس آیت کی روحانیت, اس آیت کا اثر, اس آیت کی تاثیر آپ کے نفس کو زیر کرنے کے لیے کافی ہے. جب آپ کا نفس زیر ہو جاتا ہے تو 50% آپ کے لیے آگے کی منزل آسان ہو جاتی ہیں. 50%. ایک بار یاد ہے نا, خطرہ شیطانی اتنی جلدی نہیں آتا آپ پر. خطرہ شیطانی تو بہت بعد کی بات ہے کہ جب آپ نفس سے نکل کر قلب پر آ جاتے ہو. اور یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کے اندر کے لطائف ہیں نا, یہ سمجھ لیں کہ تسخیر ہے اس کے اندر. یہ آپ کے لطائف کو جاری کرتے ہیں, یہ آپ کے لطائف کو تسخیر کرتے ہیں.
لطائف کا بیدار ہونا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن پاک کے اندر لطائف کا باقاعدہ ذکر ہے اور وہ ہمارے انسان کے اندر موجود ہے. اب جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں نا، جب ہم یہ عمل کریں گے، ہم ایک دروازے سے نکل کے پہلے دن ہی دوسرے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ کوئی ہے ایسا عمل جو آپ کو ایک دن میں نکال دے آپ کو اس معاملات سے؟ اور اگر یقین نہ آئے نا تو کر کے دیکھ لینا 28 دن عمل، اپنے آپ کو ایک جگہ تعین کر کے، ایک جگہ متعین کر کے، ایک جگہ کا انتخاب کر کے، ایک جگہ، ایک کمرہ، ایک تسبیح اپنی بنا کر آپ ہی کر کے دیکھ لینا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سے گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی. وہ جس گناہ کے لیے کرتا ہے نا، وہ گناہ پتہ نہیں کیا ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو. صرف یہ آیت الحمدللہ رب العالمین کہ اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے لطیفہ نفس پر ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ یہاں سے نکلتے ہو، پھر جب آپ الرحمن الرحیم لطیفہ قلب کے، ایک وہ دروازہ جو باہر کی طرف ہے، ایک وہ دروازہ جو اندر کی طرف ہے، قلب کے، جو 7 جھلیوں میں پوشیدہ ہے. یہ 7 آیتیں آپ تسخیر کرنے کے لیے قابل دید آیتیں ہیں. یہ مالکی یوم الدین، الرحمن الرحیم، اس کا اثر کیوں؟ کیونکہ رحمانیت اور رحیمیت سے منسلک ہے، کہ جس کا تعلق ہمارے قلب سلیم سے ہے، ہمارے قلب سے ہے. قلب کیا ہے میں اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں. آپ اس میں میرے چینل پہ سرچ کر کے قلب کیا ہے اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو. پھر آپ کے سمجھ آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا ہے، عمل جو بتایا ہے. اب تیسری آیت مالکی یوم الدین، یہ آیت 3 دن پڑھنا ہے آپ نے. اور کتنا پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 242 مرتبہ. اچھا، اس کا تعلق ہماری روح سے ہے. مالک یوم الدین، جو انصاف ہے مالک کے دن کا، یعنی کہ جو مالک ہے انصاف کے دن کا، جو مالک ہے انصاف کے دن کا. اچھا، ابھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ دن ہو گیا رات ہو گئی، دن ہو گیا رات، یہ دن نہیں ہے. دن تو صرف ایک ہی ہوگا. یہ صرف اندھیرا اور اجالا ہے. یہ صرف لیل اور نہار کی کہانی ہے. یہ صرف لیل اور نہار کا چکر ہے. یہ دن نہیں ہے. دن تو ایک ہی ہوگا جو انصاف کے دن ہوگا، جس کا اس نے کہا ہے کہ میں اس دن کا مالک ہوں. اور روحوں سے جو قول و قرار ہوا تھا، روحوں نے جو اقرار کیا تھا، اور اس اقرار کرنے کے بعد جو اس کی تصدیق ہوگی، جو اس پہ مہریں ہوں گی، وہ انصاف کے دن ہوں گی. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس کا اثر، اس کی تاثیر انسان کی روح پر ہوتی ہے. صرف مالک یوم الدین آپ اپنے اندر کے لطیفہ روح کو آپ بیدار کر سکتے ہو. چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جی 4 دن پڑھنا ہے اور اس کے جو 636 مرتبہ یعنی کہ 636، اس کا تعلق ہمارے لطیفہ سر سے ہے. اچھا، میں اب تھوڑی سی اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ 5ویں آیت ہے.
5 دن پڑھنا ہے، 1073 مرتبہ اس کا تعلق لطیفہ خفی سے ہے۔ چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم، 6 دن یہ پڑھنا ہے، 1807 مرتبہ 6 دن تک، نہیں ہاں 1807 مرتبہ اقفا سے ہے۔ یہ جو آیت ہے جتنی مجھ میں ہمت تھی میں نے شروع کے بتا دیا، آخری کا انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ عمل آپ کے لطائفات کو بیدار کرنے کے لیے بہت زبردست، بہت صحیح و تاثیر عمل ہے۔ باقی میں ان لطائف کے بارے میں بتاؤں گا، باقی ان آیتوں کی جو تاثیر، جو اثر ہے جن لطائف پر ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا، لیکن میں اس کی ڈیٹیلز مزید سمجھاؤں گا آپ کو۔